قوم لوط پہ عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن میں نے، یہ درد ہے، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانے تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ پڑھو کیا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اور اگر اللہ خیر فرمائے کسی عالم نے کہہ دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لے۔ کسی قاری صاحب نے، اور قاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے کا، وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ اکٹھے کیے تو چھٹی کرا دینی ہے، اس لیے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کئی دفعہ اسپیکر کھول کے۔ تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑا ہوا ہے، کہتا ہے سون نہیں دیتا پہ بہن۔ تو بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے، اللہ تیرے مال میں بھی۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، یہ حضور نے ہمیں سکھایا۔ قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا، فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دے تاکہ باندھ لوں۔ دعا سکھائی نبی پاک نے، کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج۔ فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے۔ ایسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے، اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟
جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ SHO صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے، لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے۔ غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ، اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے۔ یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال پر غریبوں کے حق میں بڑا غصہ، مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ، ماتحتوں پر۔ اور اگر چودھری صاحب آ جائے تو پھر بہانہ بنا لیتے، کہتے غصہ تے مینوں بڑا آیا سی، پھر میں کہیا ہن میرے گھر آیا ہے، پھر بہانہ بنا لیا۔ ایسے نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں، فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان، آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہو جائے گا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ، کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کر، یہ پڑھنا ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریا کے کنارے کھڑے تھے، کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے، تو ایک آدمی دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے، تو ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب سنت ہے کہ جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرما، جواب دینا تھا، لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاح کو بلایا، فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تو جاؤں گا۔ اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائیڈ کا کرایہ تھا وہ 5 دینار تھا۔ فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر، اسپیشل مجھے لے جا بٹھا کے۔ کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار لوں گا، فرمایا 20 ہی دوں گا۔ اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرحمک اللہ کہا، اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا، تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا، واپس چل۔ ملا دنیا دار تھا، وہ سوچنے لگا، پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے، 20 دینار تو ان کے گئے ہیں، لیکن جب اترنے لگے نا تو 20 دینار دیے یا 20 درہم دیے، تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا؟ فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے۔ کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا۔ دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو، تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو بیمار کو دیکھ کے پڑھو، تمہیں کبھی وہ مصیبت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا، اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے یار، میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں، دیکھو بیچارہ۔ یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی 2 پھنسیاں نکل آئی، تو اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ ایک بڑے قابل حکیم کو لایا گیا، انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو طاعون ہو گیا ہے، فرمانے لگے چل دوڑ جا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے آج کل پھیلا، فرمایا سب کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمانے لگے ایک بندے کو طاعون ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے، لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی۔ وہ شخص کہنے لگا جی منہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی، کھل نہیں رہا، کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کالی مرچ منگوائی، اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ فرمانے لگے بلاؤ نہ ذرا اس حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے، وہ تو صحیح ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی۔ فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو عزیز دوستو، نبی پاک اب بڑی خوبصورت بات آئی، ساری خوبصورت تھی، بڑی پیاری بات آئی۔ دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے، مکھ چند بدر شاہ
شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی این مدفری پیارا چہرہ ہے حضور کا جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے کیا دیکھتے حضور جب آئینہ دیکھتے ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے کبھی بال اس طرح کے بناتے کبھی اس طرح تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول پر وہ کیسے بولے تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے پر وہ کیسے بولے اس کو تو سچ بتانا ہے ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی یا اللہ یہ دیکھے حضور نے ہمیں سکھایا ہے یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے تو آخر کی طرف آتا ہوں فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے یار بڑے افسوس کی بات نہیں بڑے افسوس حضور نے دعا سکھائی میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں ہے پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے آپ کو مجنون بنا دیا ہے الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا ہے حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اس سے بخشش طلب کرو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اس پر آباد کیا ہے جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا اللہ اکبر ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو 3 دن پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی اور حضرت صالح علیہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے انسانی شکل میں انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا
آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھیں, انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا, پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھیں. میں کہ تو پیراں واسطے لسٹ بنا خاں انہوں نے کس طرح نہ ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے, اچھا کھلا دیں کہنے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار, دونوں طرف سے مسئلہ. تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے, وہ کڑائیاں اور وہ سارے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں, گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں. حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا. تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی, آپ ہر بات میں اڑ جاتے ہیں. دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا. حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی, اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ہاں اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا ہو. تو حضرت یعقوب کی بشارت دی. انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں, اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا, اے ابراہیم کے گھر والو, تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. ابراہیم بہت بردبار, اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا, اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزاں رہیں, اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا. وہ کیا گناہ کرتے تھے لوط علیہ السلام کی قوم میں نے بتایا تھا, مرد مردوں سے بدفعلی کرتے. تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی, بار بار گزارش کی, بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب. آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں. قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما, اے اللہ ان سے عذاب. آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد, قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے, جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں, یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں, اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے, لگاتار پتھر آئے. آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے. وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو. جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا. آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے, گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں. آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے. پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا. جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا
ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے، ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی، دو قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو، بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی بارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی جائے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ، فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں۔
बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं? कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं, कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस का मूसा लिकौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है? इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात है कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया।
डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं, वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी में तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ।